الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی آخری 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ جمعہ کے احکام و مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کی اس خطبہ میں بھی کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ جمعہ اور اس کے احکام سے متعلق ہی ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ، اس کا نام جمعہ کیوں پڑا؟ قرآن مجید میں لفظ جمعہ بیان کیا گیا، جیم میم عین ہا. جیم کو بھی پیش ہے اور میم کو بھی پیش ہے. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
ویسے جمعہ اور جمعہ تینوں الفاظ بولے آ سکتے ہیں اور تینوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعہ کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا ہے، مطلب خوشی کا دن، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے لوگ جمعہ کو یوم العروبہ کے نام سے جانا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جمعہ کو وہ لوگ خوشی منایا کرتے تھے، اور خاص طور سے دیہاتی زبان میں جمعہ کے دن ہاٹ لگا کرتا تھا۔ دیہات کے لوگ آتے ہیں شہر میں غلہ فروخت کرنے کے لیے، اس مناسبت سے لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور اس دن غلہ خرید کے لوگ عام طور سے خوشی منایا کرتے، اس لیے اس کا نام یوم العروبہ رکھا گیا۔ لیکن اسلام میں جمعہ کے دن کو اس لیے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن میں بہت ساری چیزیں جمع کی گئی۔ اس کا تذکرہ سے پہلے آ چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، جنت میں ان کو جمعہ کے دن ڈالا گیا، جنت سے جمعہ کے دن ہی نکالا گیا، ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی، اور پوری دنیا کے خاتمہ کا دن یعنی قیامت کا دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس مناسبت سے اس دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، جمع کیا جانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دور کے آخری ایام میں ان پر جمعہ کی فرضیت کا اعلان کر دیا گیا، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے جمعہ کی نماز فرض کر دی گئی تھی، لیکن حالات کے ناسازگاری کی بنیاد پر مکہ کی سرزمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اجتماعی شکل میں ادا نہیں کر سکے۔ حالات کفار مشرکین کی جانب سے زبردست رکاوٹ، ایک ساتھ جمع ہونے پر رکاوٹ، دینی مجلس کے قیام کرنے پر رکاوٹ، اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مکہ المکرمہ میں جمعہ کی نماز کی فرضیت کا اعلان ہونے کے باوجود مکہ میں جمعہ ادا نہیں کر سکتے۔ البتہ جو لوگ مدینہ میں تھے ان لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ چنانچہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی۔ اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت بھی نہیں کیا، لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر ایک دن جمع ہو کر کچھ باتیں سننے اور اجتماعی شکل میں نماز پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40 اصحاب کو لے کر 40 صحابہ کرام کو لے کر ایک ساتھ پہلی جمعہ کی نماز پڑھی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ مدینہ اس کے ارد گرد میں یہود و نصارہ کی بستی آباد تھی۔ یہودی لوگ سنیچر کے دن اجتماعی شکل میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملی تھی سنیچر کے دن۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، لیکن وہ سنیچر کا دن تھا۔ اس مناسبت سے یہودیوں نے سنیچر کے دن کی خاص اہمیت سمجھی اور اجتماعی عبادت کے لیے سنیچر کے دن کو متعین کر دیا۔ آج بھی یہودی سنیچر کے دن
عبادت مخصوص انداز میں کرتے ہیں اور اسی سنیچر کو باضابطہ چھٹی کا دن ہی منایا کرتے ہیں. اسرائیل میں چلے آئیے، اسرائیل میں باضابطہ چھٹی سنیچر کے دن منائی جاتی ہے. عیسائیوں نے اتوار کے دن اپنی عید کا دن بنایا اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے ان کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق جمعہ کے دن نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائے. جو گزشتہ جمعہ گزرا جنہیں عام طور سے گڈ فرائیڈے کا نام سے یاد کیا جاتا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تختہ دار پہ لٹکا کر پوری عیسائیت کے لیے کفارہ کا ذریعہ ثابت کر دیا. ان کے سارے گناہ معاف کرا دیے گئے، ایک جان کو ختم کرا کر پوری عیسائیت کے گناہ کو معاف کرا دیا. اس مناسبت سے اس دن کو لوگ گڈ فرائیڈے کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد انہی کا عقیدے کے مطابق ایک دن آرام کیے اور اتوار کے دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے. اتوار کے دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے. اس لیے اتوار کو عیسائیوں کے یہاں بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس دن باضابطہ عید کی شکل اختیار کرائی ہے. تو یہودیوں نے سنیچر کو عید کے دن منایا. اس کی خاص وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی. عیسائیوں نے اتوار کے دن عید کا دن قرار دیا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع سما آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. اس خوشی کے نتیجے میں انہوں نے عید کا دن منایا. تو مدینہ کے ارد گرد جو صحابہ تھے جو ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ بھی اجتماعی شکل میں عبادت کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اجتماعی شکل میں عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان کیوں نہیں اجتماعی شکل میں عبادت کرتے؟ تو فطرتاً اور قدرتاً اللہ نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جمعہ کا دن یہ مخصوص کر لو اور اس دن نماز پڑھو. چنانچہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی حکم کے آنے سے پہلے ہی حالات کی نزاکت کے پیش نظر جمعہ کا دن پہلی نماز جمعہ پڑھائی، جس میں 40 افراد شریک. اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ فرض ہوا مکہ کی آخری ایام میں، اور ہم مکہ میں نماز پڑھا نہیں سکتے تھے اجتماعی شکل میں، تو باضابطہ طور سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کو مدینہ میں اسلام کا سب سے بڑا سب سے پہلا مبلغ کہا جاتا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملتے جلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرتے. انہی کی جب شہادت ہو گئی تھی جنگ عہد کے موقع پر، تو لوگوں نے افواہ اڑا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. اسی مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ خط لکھا یا پیغام بھجوایا کسی طریقے سے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو نماز پڑھا دو. اس وقت میں جو انہوں نے پہلا جمعہ کی نماز پڑھائی تھی اس وقت صرف 12 افراد ان کے ساتھ ہوئے. پھر اس کی بات جب ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلہ ہی پر قباء نامی مقام پر اس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دنوں قیام فرمایا، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات. اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی جس کا نام قرآن مقدس کے اعلان کے مطابق مسجد قباء. پھر اس کے بعد جمعہ کا دن پڑا. جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو راستے میں قبیلہ بنو سالم کے میدان میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جمعہ پڑھا ہجرت مدینہ کے راستے ہی میں سب سے پہلا جمعہ قبیلہ بنو سالم کے ایک میدان میں یا اس کے کھیت کھلیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. مطلب کیا ہوا؟ دیہات ہو، گاؤں ہو، جنگل و بیابان ہو یا شہر ہو، جہاں جمعہ کا موقع مل گیا وہاں جمعہ کی نماز پڑھی جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی میں جمعہ کی نماز پڑھی. دیکھیے اختلافی مسئلہ ہے, اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا قبیلہ بنو سالم کے علاقے میں. پھر اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے, مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, اور پھر بعد آپ نے جمعہ کی نماز کا اعلان کیا. جمعہ جماعت سے جمع کرنا. آپ پہلے سنتے ہوں گے دیہات کے علاقے میں اور شہروں میں بھی ساری مسجدیں جامع مسجد نہیں ہوتی تھی, بلکہ علاقے میں جو بڑی مسجد ہوتی اسے جامع مسجد کہا ہے. اکثر و بیشتر مسجدوں میں پنج وقتہ نمازیں ہوا کرتی تھی, اور ایک بڑی مسجد میں ان ساری مسجدوں کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اسی لیے مسجد جامع مسجد ہوا کرتی تھی, جمعہ والی مسجد. آج چھوٹی بڑی مسجد جامع مسجد, اور شہر میں یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بڑی مسجد میں بھی ایک ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنا تصور سے بالا تھا. بلکہ اگر شہر کے سارے افراد اگر صرف جمعہ کی نماز جماعت کی پابندی سے پڑھنا شروع کرے تو مسجد شہر میں جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں اس کے 3 گنا مسجد بنائی جائے گی, پھر بھی تعداد بڑھ جائے گی اور مسجد گڑ جائے گی. آج بھی آدھا سے زیادہ لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے. 5% نماز تو میرے مطلب پڑھتے ہوں گے, لوگ پڑھتے ہوں گے, لیکن آدھا سے زیادہ لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے اور پکے مسلمان. اس کا رستہ ہو چکا ہے. اگر کوئی انسان جان پوچھ کر بلا حضر شریع کے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے, اس انسان کا نام قافلوں میں لکھ دیا جاتا اور ان کے دل پر مہر لگا دیا. تو انہیں سمجھ بھی نہیں آتا, نہ انسان سمجھاتا رہ گیا, بلکہ الٹا وہ اسلام کے خلاف پڑھنا شروع کرتا ہے. اس کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہوا ہوگا. بڑے بڑے آفسوں میں کام کرنے والے انسان دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت اپنی جمعہ کی نماز تک کو چھوڑتے ہیں, اور اگر ان سے کچھ کہیے گا سب کچھ نمازی میں تھوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں ہوتی. تو جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ہوا کرتی. مقصد کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں انسان 5 وقتہ نماز پڑھ لے. 5 وقتہ نماز میں علاقائی اعتبار سے لوگوں کی خبر لے لی جائے. مقصد جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ جماعت میں آئے نہیں تو کیوں, وجہ کیا ہے؟ لوگ آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر جایا کرتے. عیادت اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو بیمار خوشی کے لیے جایا کرتے. اگر کوئی انسان سفر میں چلا گیا, اس کے گھر کے لوگوں کو ساتھ مسئلہ ہے, اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے, سودا سلب لانے کے لیے, کچھ مدد کرنے کے لیے جایا کرتے. یہ ہے جماعت کی نماز سے فرضیت. جماعت کی نماز کی فرضیت کا اعلان. وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ حالات کا پتہ چل رہا ہے. 3 وجہ ہوتی تھی عام وقتوں میں جماعت میں نہیں آتے ہونے. چوتھی کوئی وجہ نہیں, یاد رکھیے گا. پہلی وجہ وہ آدمی سخت بیمار پڑا ہوا ہے, مسجد میں نہیں آ سکتا. دوسری وجہ کوئی انسان سفر میں چلا گیا, مسجد نہیں آ سکتا. اور تیسری وجہ وہ انسان منافق ہو گیا جو مسجد میں نہیں آ سکتا. اور نماز جمعہ کے علاوہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے, جو محلے کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے, وہ محلے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دنوں رات میں 5 مرتبہ ایک ساتھ اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس سے اور دائرہ کار بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علاقے میں جامع مسجد بنانے کا حکم دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی جامع بنایا کہ سارے محلے کے لوگ, چھوٹے چھوٹے محلے کے افراد ایک جامع مسجد میں جمعہ کے دن نماز ادا کریں, تاکہ ان چھوٹی چھوٹی بستیوں کے حالات سے متعلق پوری تفصیلی معلومات فراہم ہو سکے. یہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی اہمیت کا اعلان دلایا اور احساس دلایا. پھر اس کے بعد اس سے بڑی تعداد چھوٹی چھوٹی کئی بستیوں کے بالمقابل بڑی بڑی بستیوں کے بڑی بڑی بستیوں کو ایک ساتھ شامل کرنے کے لیے سال میں 2 مرتبہ عید اور بقرعید کی نماز کی اہمیت کا احساس دلایا کہ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں, اور پھر وہاں عید بقرعید کی نماز پڑھ کے کوئی سال بھر کا پروگرام دیا جائے گا اور سال بھر کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا. یہ ہے اجتماعی شکل میں نماز ادا
ادا کرنے کی وجہ. پنج وقتہ نماز محلے کے اعتبار سے، جمعہ کی نماز کئی محلوں کے اعتبار سے، عید بقرعید کی نماز شہری پیمانے پر، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے عالمی اجتماع کرائی جاتی ہیں جنہیں حج کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کیا جائے اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا جائے. وہ حج کا اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اہل ایمان کو اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول سکھلائے جاتے ان جماعت کے ذریعے سے. قسمتی کی بات ہے کہ جنہیں اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا وہی منتشر ہے اور وہی انتشار سے جڑے ہوئے. انتشار ہی انتشار ہے. بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے پاس طالب علم کی کوئی چیز نہیں. یہ ہے جمعہ. تو جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اجتماعی شکل میں نماز ادا کرنے کی تاکید کی. قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، اعلان کر دیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑو. ذکر سے مراد نماز جمعہ بھی ہے اور ذکر سے مراد خطبہ جمعہ بھی ہے. لفظ ذکر پر اگر غور کریں آپ تو بڑا معنی خیز لفظ. ذکر کا معنی نصیحت و یاد دہانی. قرآن مقدس کو ذکر للعالمین کہا گیا. پوری دنیا والوں کو نصیحت کرنے والی کتاب کون ہے؟ کیا ہے؟ وہ قرآن. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو قرآن جیسے ذکر بھری کتاب سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے. مراد ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. ذکر بمانا نصیحت. خطبہ اگر عربی میں پڑھ دیا جائے تو سامعین کو کیا نصیحت ملے. اسی لیے علماء محدثین کے یہاں خطبہ سامعین کی زبان میں دینا پسند ہے. جو زبان جو لوگ سمجھتے ہوں گے اسی زبان میں خطبہ دے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خطبہ میں جو عربی پڑھتے ہیں وہ خطبہ ہوتا ہے اور باقی اردو تقریر ہوتی نہیں. اذان کے بعد سے لے کے منبر میں جتنا دیر چڑھ کر پھر دوبارہ بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کے جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سب کے سب خطبہ ہی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم تعریف و توصیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ قوم کو صحیح سمت رہنمائی کرنا مقصود ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ صحیح چیزوں کی وضاحت کی جائے، گزشتہ حالات کی خبر اور آئندہ مستقبل سے متعلق بھی اطلاعات فراہم کیے جائیں. یہ ہے خطبہ کا مقصود. اسی لیے لفظ بیان کیا گیا فاسعوا الی ذکر اللہ. ایسے کلمے کی طرف یا ایسے خطبے کی طرف چلے آؤ جس کے ذریعے تمہاری یاد دہانی کرائی جائے، تمہارا بھولا ہوا سبق تم کو یاد دلایا جائے، گزشتہ اسباق تمہیں دوبارہ پڑھایا جائے، صحیح رہنمائی کی جائے اور نصیحت و عبرت دلائی جائے. یہ ہے خطبہ کا مقصود. جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ادا فرمایا اور اس کے ادا فرمانے کی تاکید فرمائی. ایک ساتھ جمع ہو. جمعہ کے تعلق سے کچھ مزید احکام یاد رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جمعہ میں کچھ کام انجام دینے کو کہا ہے. کچھ فضیلتیں گزشتہ بتا چکی ہے، کچھ چیزیں یاد رکھیں. اگر ممکن ہو سکے تو جمعہ کے دن ایک مخصوص لباس استعمال کیجیے اور اس کو پہن کے جمعہ میں آئے گی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص لباس بنوایا تھا اور اس کو صرف جمعہ کے دن استعمال کیا کرتے تھے. گویا جمعہ عید کا دن ہے، جس طرح عید کا دن انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے اسی انداز سے جمعہ کا دن اچھا لباس پہن کر بطور خاص جمعہ کے دن آپ کو مسجد آنا چاہیے. اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے ایک الگ سی بات، لیکن جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل فراہم کیا ہے اس کے لیے بہتر. اسی انداز سے جمعہ کے دن عام دنوں کے بالمقابل غسل کرنا ہر بالغ کے لیے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا. دوسری وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے گا تو آج تو پنکھا اور اے سی وغیرہ کا معاملہ ہے، پانی کی بڑی فراوانی ہے. مکہ کی سرزمین پر یہ دقتیں بڑی پائی جاتی تھی. بطور خاص کہا گیا کہ اس دن بطور خاص نہایا جائے، ممکن اب تک ہو سکے تو تیل وغیرہ لگایا جائے، خوشبو کا استعمال کیا جائے
کسی کو تکلیف نہ ہونے. یہ سب خطبہ کے تعلق سے کچھ احکام بدل رہے ہیں. علاوہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز کو حکم دیا، بلکہ عملی طور سے عمل کیا ہے اور اس کی فضیلت بتلائی. جمعہ کے دن کا اہتمام کے پیش نظر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ انسان هل اتى الانسان حين من الدهر یہ سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. مطلب کیا ہوگا؟ تیاری جمعہ کی فجر سے گویا ہو رہی ہے. بلکہ علماء نے اور اسلاف نے یہ مدارس اسلامیہ نے جمعہ رات کو ہی اس کا نام پڑا جمعہ رات، جمعہ کی رات. عام مدرسوں میں دیکھا جاتا ہے جمعرات کو ہاف ڈے چھٹی ہو جاتی ہے، در حقیقت کیا ہے وہ تیاری ہوتی ہے آئندہ جمعہ کے لیے. بہرحال جمعہ کی تیاری ہونی چاہیے. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یعنی هل اتى الانسان حين من الدهر پڑھا. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ فضیلت بیان کرنا ہے کہ جو انسان جمعہ کا دن سورہ کہف پڑھے گا 15 سپارہ اور 16 سپارہ میں ایک سورہ جس کا نام ہے سورۃ الکہف، اور میں جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ انسان اس انسان کے لیے قیامت کے دن روشنی کا سامان فراہم کیا جائے. اور ایک عام حکم ہے کہ جو انسان ابتدائی قصائد یا آخری کی قصائد یاد کر لے گا اسے پڑھا کرے گا وہ جمعہ کی قید کے بغیر ہے پڑھے گا وہ انسان دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے. لیکن جمعہ کے دن خصوصیت کے پیش نظر فرمایا کہ جو انسان اس سورہ کو پڑھے گا اسے روشنی فراہم کی جائے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے، اس وقت میں بندے مومن جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شرف قبول عطا کیا جائے. وہ وقت کون سا ہے اللہ کو معلوم. بعض علماء نے کہا کہ جب امام خطبہ کے لیے منبر پہ چڑھتے اس وقت لے کر نماز تک یہ وقت ہے. بعض نے کہا عصر تک ہے اور بعض نے کہا شام تک. چونکہ حدیثوں میں صلات کے ساتھ کسی وقت کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے، اس لیے ہمیں بھی تعین کرنے کے بجائے یقین کرنا چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک اگر ذکر و اذکار میں عبادات الہی میں مناجات اور دعا وغیرہ میں لگے رہے یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں. اگر کوئی انسان اللہ کی بندگی کرے گا اور ذکر و اذکار اور دعا مناجات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خصوصی ساعت وہ مقررہ وقت اسے ضرور مل جائے. علاوہ اس ایک خاص چیز کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی رہنمائی فرمائی. کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَقْسِمُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کے دن بطور خاص مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہاری درود مجھ تک پہنچائی جائے. درود جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے کانوں سے ٹکرائے اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. لیکن جمعہ کے دن بطور خاص درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی. یہ بھی یاد رکھیے گا جو انسان اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. عام دنوں کی بات ہے اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اور بعد میں ہے تو اس کے 10 درجات کو بڑھاتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے 10 گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے. 10 گناہوں کو مٹا گیا، 10 نیکیاں لکھی گئی اور 10 درجات بڑھائے گئے. کم درود پڑھ دے گا. لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے. مجھے یاد رکھیے جمعہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے درود کے متعلق کوئی مخصوص الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اسی طرح مخصوص تعداد میں گنتی اور عدد کے ساتھ درود پڑھنے کا بھی ثبوت جمعہ کے دن کسی مخصوص اور صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے. اتنا تو کہا گیا کہ تم درود پڑھو
تمہاری درود مجھ تک پہنچائی جاتی ہے. اور روایت اس میں کہا گیا کہ جو انسان جمعہ کے دن 40 مرتبہ مجھ پہ درود پڑے گا اس کے 40 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ حدیث گڑھی ہوئی. اسی طریقے سے روایت بیان کی جاتی اور بڑی جہاں سے روایت پڑھی جاتی اور بڑی مشہور و معروف کتاب کے اندر اس کی عبادات کا مستقل پڑھائی ہوتی ہے. اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے گا اور وہ درود کے الفاظ بیان کیے گئے اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی. جو انسان یہ درود جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ معاف کرا دے. یاد رکھیے گا یہ روایت بھی گڑھی ہوئی ہے, اس کا صحیح روایت سے کوئی تعلق نہیں. بڑی بات. اسی طریقے سے روایت بیان کیا کہ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1000 سال کی گناہ معاف کر دے گا. یہ روایت بھی منکر ہے لا صلی اللہ, اس کی کوئی حدیث میں صراحت موجود نہیں ہے. یہ حدیث صحیح حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. معاملہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا تو وہ صحیح ہے. کتنی گنتی اور کون سی درود, نہ گنتی کا ثبوت ملتا ہے اور نہ مخصوص درود کے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجیے, اور اگر پڑھنا ہی ہے تو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد اور اللہ بارک علی محمد اسے پڑھا کیجیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی. ایک چیز اور یاد رکھیں, اسی روایت میں جو ابو داؤد کی ہے اس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ, تمہاری درود مجھ پر پیش کی جاتی ہے. بس صحابہ نے کہا رسول اللہ کہ آپ پر درود کیسے پیش کی جائے گی جبکہ آپ کی مٹی میں سر کر کے برابر ہو جائے گی. غور کیجیے گا, ارم تک لفظ ہے مٹی مل جائے, جب آپ مٹی میں مل جائیں گے تو آپ نے درود پیش کرنا کیا مان بنتا ہے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے لاش کو کھا ہی نہیں سکتی. کیا ہوا, نبی کی لاش روئے زمین میں دفن ہونے کے بعد ویسی رہتی ہے, اس کے کھانے کا نام نہیں چاہتی رام اللہ, اس کے اندر روح رہتی کی رہتی ہے. تو دوسری روایت سے اس کی سراحت میں آپ نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام. پوری دنیا میں پورے زمین پہ چپے چپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. جہاں جہاں بھی مجھ پر درود و سلام پڑھایا تھا وہ فرشتے اسے لیتے ہیں اور مجھ کو پہنچاتے ہیں. اور بعض روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب جب مجھ پر درود پڑھایا تھا یرد علی روحی, جب جب درود پڑھایا تھا تب تب میرے درمیان میرے اندر روح لوٹائی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے, روح نہیں جاتی تب لوٹائی جاتی. یہاں مسئلہ کی خرابی ہے حیات النبی کا اور وفات النبی کا. اگر تھوڑی دیر کے لیے مانا حیات النبی تو قرآن نے کیا کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, مرنے کے بعد والی زندگی, قیامت سے پہلے والی زندگی جنہیں برزخی زندگی کہا جاتا, اس برزخی زندگی کے بارے میں قرآن کی صراحت ہے شہید, وہ مردہ مت کہو وہ زندہ ہے, لیکن ان کی زندگی کیسی ہے گزشتہ سے پہلے ویوستھا ہم کو بھی بات آ چکی ہے وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تم ان کو سمجھ نہیں سکتے. اسی انداز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو مجھ پر درود لوٹائی جاتی ہے, یعنی درود پہنچائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میرے اندر روح لوٹائی جاتی ہے, اور بعض بات ہے کہ میں اس کے جواب بھی دیتا ہوں. اب جواب سننے کا ایسی بات ہے, لوٹانے کی کیفیت کیا ہے وہ بھی الگ سی بات ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہوا قرآن اعلان کرتا ہے کہ عالم برزخ کی کیفیات کو اس دنیاوی زندگی میں سمجھ نہیں سکتے تو اس کے کھود کرد میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس طرح جیسی تفسیر حدیث رسول میں بیان کی گئی ہے ہمیں اتنا ہی پر اعتقاد اور عقیدہ رکھنا چاہیے. رہا معاملہ وفات النبی کا اور حیات النبی کا, یہ سوچ سے کہ اللہ کے نبی وفات سے نہیں حیات سے ہیں, اور نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ, یہ ایسے عاشق رسول پیدا ہوئے کہ کہانا شروع کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی قبر پیش کی جاتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور عجیب افسوس کی بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کا نمبر دیا. احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں لکھا ہے باضابطہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے شباشی کے لیے قبریں پیش کیا یہ سب چیزیں غلط ہیں. اتنا یقین رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر برزخی زندگی سے دو چار ہے تو برزخی زندگی ہمارے تصور سے بالاتر ہے. اس سلسلے میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سلام پڑھایا تھا ضرور پڑھایا تھا تو میں نے ضرور لوٹائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرام کرتے ہیں, سونے کا موقع دیا گیا, موت سے دو چار کرائے گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے ان کے اندر ضرور لوٹائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں سلام کا جواب دینے کا موقع فراہم کیا ہے. جمعہ کے دن بطور خاص درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی, اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. چونکہ کوئی مخصوص درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھلائی ہے, اس لیے مخصوص کے چکر میں جانے کے بجائے جو عام درود ہم پڑھتے ہیں کم سے کم چھوٹی درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا مشہور درود ابراہیمی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص سکھلایا ہے, اس کا ورد کرنا چاہیے اور بطور خاص پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو اور جملہ مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق فرمائے. الہی جب بیمار ہونے شفا کاملہ اور اجلا فرما دے. الہی جو مخلوق نے قضا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. الہی جو ماخوذ گرفتار ہونے کے لیے نہایت اسباب پیدا کر دے. الہی دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جب تک زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا